یہ چھوٹا موبائل میں لیتا ہے، یہ اتنی دور کی لیتا ہے تو اس کا فوٹو کیسا آتا ہوگا؟ زوم کر لیتے ہیں، زوم کر کے چلو آپ بہرحال ٹیکنیک اس کو بتا دیجیے حافظ جی۔ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوسف ایہا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع إلی الناس لعلهم يعلمون۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ وہ ساقی جو دربار میں، شاہی دربار میں شراب پلایا کرتا تھا، جب درباریوں نے یا معبرین نے یا مصر کے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے بڑے بڑے لوگوں نے بادشاہ کے خواب کو اضغاث و احلام، خواب ہائے پریشاں اور شیطانی خواب قرار دیا، تب اس شخص کو یاد آیا جس کو یوسف صدیق نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور نجات پانے کی بشارت دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ مالک کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ بھول گیا۔ اب اس کو یاد آیا کہ خواب میں ایک شخص ہے، زندہ میں ہے، قید خانے میں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر کا بہت بڑا معبر ہے۔ چنانچہ اس کو ایک مدت کے بعد یاد آئی بات، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ اے مدت، امہ مانے مدہ، امت کے معنی مدت طویلہ، امت کے کئی معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس خواب کی تعبیر بیان خبر کرتا ہوں، آپ مجھے بھیجیے، اجازت دیجیے کہ میں جیل خانہ جاؤں، اور یوں گیا اور یوں آیا۔ جب وہ شخص آیا تو حضرت یوسف سے اس نے خطاب کیا، یوسف ایھا الصدیق، حرف ندا محذوف ہے، یہاں پر منادا مفرد ہے، اس لیے مبنی علی الضم ہے، یا یوسف، اے یوسف ایھا الصدیق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حلم و بردباری دیکھیے اور ان کا تواضع دیکھیے کہ اتنے سالوں کے بعد وہ آیا تھا، اور جو ذمہ داری یوسف علیہ السلام نے اس کو دی تھی اس کو بھی اس نے پورا نہیں کیا، لیکن یوسف صدیق اس پر خفا نہیں ہوئے، ناراض نہیں، اس کو ڈانٹا نہیں کہ میں نے تم کو کیا کہا تھا اور تم اتنے دنوں کے بعد منہ دکھانے کے لیے آئے ہو، مجھ کو بھول گئے جا کر۔ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کی بات سنی اور اس کو جواب دیا، نہیں ٹوکا کہ کیوں تم ہماری بات کو بھول گئے۔ کہا اے صدیق، اللہ اکبر، ایھا الصدیق، اسم مبالغہ کا صیغہ، فعیل، قول و فعل میں سچے انسان۔ افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، ہمیں ایک فتویٰ دیجیے، ایک علم دیجیے، ایک تعبیر بیان کیجیے۔ فتویٰ سے بڑا یہاں پر تعبیر، ایک خواب کی تعبیر بیان کر دیجیے کہ 7 موٹی گائے، کہ ان کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بڑی بالیاں ہیں، اور دوسری اس کے بالمقابل 6 سوکھی بالیاں ہیں، وہ خرچ ہے یا بسا سوکھی بالیاں ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کی طرف پلٹوں اور اس خواب کی تعبیر بیان کر دوں جو اس خواب کی تعبیر کو جاننے کے لیے ہمتاً شوق ہے، انتظار میں ہے کہ کوئی سچی صحیح تعبیر آ جائے اس کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی، تزرعون 7 سنین دأبا، لگاتار مسلسل 6 سال تک تم لوگ کھیتیاں کرو گے،
خوب اچھی کھیتی کرو گے. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، تو جب گیہوں کی بالیاں کاٹ لینا تو ان کو ان کے خوشوں میں ہی چھوڑنا، ان کی بالیوں میں ہی چھوڑنا. اس کی تھریسنگ مت کرانا، دانے کو بھوسے سے الگ مت کرنا، بالیوں ہی میں رکھنا. الا قلیلا مما تاکلون، مگر اتنا تھوڑا جتنا کھاؤ، اور احتیاط سے کھانا. ضرورت کے مطابق ہی بالیوں کو نکالنا، اس کی مالش کروانا، تھریسنگ کروانا، دانہ نکال کر کے ضرورت کے مطابق کھانا. باقی سارے مال گوڈاؤن میں، بڑے بڑے گوڈاؤن کے اندر ایسے ہی کھجور کے تنوں کے ساتھ اور بالیوں کے ساتھ ہی رکھنا، کیونکہ جب تک دانے بالیوں میں رہتے ہیں دانے خراب نہیں ہوتے. جب ان کو صاف کر کے رکھا جاتا ہے تو اس میں گھل لگتا ہے اور ہم کیڑا مار دوا ڈالتے ہیں اس کے اندر. لیکن اگر ایسے ہی آپ نے اس کو ڈالا اور جب ضرورت ہوئی اس کو مالش کر کے نکال لیا دانہ ایسے ہی رہے گا آپ کا. کہا کہ جو کچھ کاٹو اس کو سنبل میں ہی چھوڑو، مگر تھوڑا جو تم کھاتے ہو. یہ 7 سال خوب پیداوار ہوگی تمہاری یہاں. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے. 7 ایسے سال آئیں گے جو شداد، سخت سال ہوں گے، انتہائی سخت ہوں گے. قحط سالی کے دن ہوں گے جس میں انسان اپنے بھوک اور پیاس کی شدت کو پہنچے گا. یاکلن ما قدمت لہن، یہ 7 سال جو ہوں گے وہ سب اس کمائے ہوئے مال کو جو 7 سال میں تم نے کمایا تھا، یہ 7 جو قحط کے سال ہوں گے وہ جو اتنا اسٹور کر کے تم نے رکھا ہوگا وہ سب ختم ہو جائے گا اس 7 قحط کے سالوں کے اندر. الا قلیلا مما تحصنون، مگر تھوڑا کچھ بچ جائے گا جس کو تم حفاظت سے رکھو گے، جو تمہارے بیج بونے کے کام آئے گا. یہ پوری پلاننگ بتا دی. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر 7 خشک سالی کے سالوں کے بعد، قحط سالی کے بعد جب دوسرا ایک سال آئے گا 8واں سال، اس کے اندر خوب بارش ہوگی اور لوگ بارش سے سیراب ہوں گے. وفیہ یعصرون، اور اس میں نچوڑیں گے رسوں کو، چاہے وہ رس انگور کی ہو شراب بنانے کے لیے، یا زیتون کو نچوڑیں گے تیل بنانے کے لیے، یا سمسم کو تل کو نچوڑیں گے تیل بنانے کے لیے، یا کچھ اور چیزوں کو نچوڑیں گے جس میں القاطہ ہے. یہ بادشاہ کے خواب کا حصہ نہیں تھا، لیکن جب یہ دیکھا، یوسف صدیق کی فراست دیکھیے کہ جب 7 سال قحط کے ہوں گے تو یقیناً اب اس کے بعد والا 8واں سال جو ہوگا وہ سیرابی کا ہوگا. اگر وہ بھی سیرابی کا نہیں ہوتا ہے تو پھر 7 خشک سال کی 7 کی قید لگانے کا کیا مطلب ہے؟ 7 ہی سال خشک سالی کے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ 8واں سال خشک سالی کا بالکل نہیں ہوگا. اگر وہ بھی 8واں بھی ہوگا، 9واں بھی ہوگا، 10واں بھی ہوگا تو پھر 7 سال کی قید کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ 7 خشک سالی کے سالوں کے بعد ایک جو سال آئے گا، اس کے بعد کا جو ایئر آئے گا اس کے اندر خوب بارش ہوگی اور خوب فصلیں ہوگی. جب یہ خواب انہوں نے سن لیا، خواب کی تعبیر سن لی، جا کر کے اس نے کہا دربار میں، حیران رہ گئے لوگ، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ تو زبردست خواب کی تعبیر ہے، 14 سال کی پلاننگ ہے یہ، ملک کے اندر ایسا ایسا بھی ہوگا، بڑے خشک سالی کے دور سے یہ ملک گزرے گا، علاقہ گزرے گا، تو بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے یہ. کہا بادشاہ نے کہ فوراً شخص کو لا، حاضر کرو. قال الملک اتونی بہ، جب فرشتہ آیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں، کہا کہ نہیں، لوٹو اور یہ بادشاہ کو کہو کہ جب تک میرے اوپر ملامت اور میرے اوپر لگائی گئی تہمت باطل نہیں ہو جاتی اور عورتیں بڑبڑا میری بے گناہی کو ثابت کر کے اپنے گناہ کو ثابت نہیں کر لیتی، اس وقت تک میں نہیں نکلوں گا. یہ حق ہے انسان کو کہ اپنا دفاع کرے. کہا میں نہیں نکلوں گا ابھی. جب وہ ایلچی لے کر خبر آیا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، وہ عورتیں بتائیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. ان ربی بکیدہن علیم، ہمارا رب، میرا رب ان کے مکر سے واقف ہے. جو زلیخا کے امراۃ العزیز کے بلانے پر آئی تھی اور سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، تو بادشاہ نے خواتین کو بلایا، زنان مصر کو جمع کیا. کیا کہتی ہو تم لوگ کہ تم نے یوسف کو پھسلایا،
بہکایا، گمراہ کیا. قلنا حاشا للہ، کیا یوسف سے بھی کچھ غلطی ہوئی ہے کیا؟ کچھ شک اور کچھ تہمت کی سوئی اس کی طرف بھی جا رہی ہے کیا؟ عورتوں نے کہا حاشا للہ، ہرگز نہیں. ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے ان کے اوپر رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی کوئی بھی شک اور شبہ اور تہمت ہم نے ان کی طرف لگائی نہیں ہے. اور ان کی طرف سے ایسا کوئی مظاہرہ ہوا ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ رتی برابر بھی انہوں نے کوئی برا کام کیا ہے یا ان کی طرف سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے. جب عورتوں نے واضح کر دیا کہ بتاؤ اس مجلس کا کیا حال ہے جس مجلس میں یوسف نکلے تھے اور تم لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، کیا وہ بھی تم لوگوں کی طرف مائل ہوا تھا یا اس نے بھی چاہت بھری تمہاری طرف ڈالی تھی؟ کہا نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. جب زنان مصر نے اپنا پلو جھاڑ لیا تو اب باری تھی امرأۃ العزیز کی. قالت امرأۃ العزیز، اس وقت برملا طور پر امرأۃ العزیز نے شاہی دربار میں کہا الآن حصحص الحق، اس وقت حق بالکل کھل کے واضح آ گیا اور مجھے اقرار کرنے میں، اقرار اور اعتراف گناہ کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ انا راودتہ عن نفسی، میں نے اس شخص کو پھسلایا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا. انہ لمن الصادقین، وہ بالکل سچا تھا، وہ عفیف النفس تھا. جیسے ہی وہ جسم سے پاک تھا ویسے ہی وہ اپنے نفس سے بھی پاک تھا. استعصم، وہ بچ گیا، معصوم انسان تھا، وہ بالکل سچا تھا. ساری شرارت ہماری تھی، انا راودتہ. لیکن میں یہ کہہ دیتی ہوں اس مجلس میں میرا شوہر بھی ہے، وہ یہ جان لے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے، مراودہ کیا تھا. میرے دل میں اس آدمی کو استعمال کرنے کی جستجو اور طلب جاگی ضرور تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ کوئی برائی کی نہیں. میرا شوہر جان لے کہ میں نے اس کے فراش کو گندا نہیں کیا ہے، میں نے اس کے بستر کو گندا نہیں کیا، صرف چاہت تھی. پھسلایا تو ضرور تھا لیکن اس کا بستر پاک ہے، میں پاک ہوں. یا یہ سمجھ رہے یوسف کو بھی خبر جائے گی کہ امرأۃ العزیز نے اس کے غائبانے میں جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں یوسف کی بے گناہی کو بالکل ثابت کیا ہے. ایسا نہیں کہ میں نے اس کے غائبانے میں اس کے اوپر کوئی اتہام لگایا ہے، دونوں منع ہو سکتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْكَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ راہیاب نہیں کرتا، کامیاب نہیں کرتا. خیانت کرنے والوں کے مکر کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا. میں نے خیانت کرنی چاہی لیکن خیانت نہیں کر سکی، مراودت رہا، پھسلایا، ہم نے ضرور بہکایا اس کو ضرور، لیکن میں نے خیانت نہیں کی. وما ابرئ نفسی، اور یہ ایک فطرت انسانی ہے. میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ میرے اندر بھی نفس امارہ ہے جو اس کی طرف آ گیا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ تو میں اپنے نفس کو بڑی نہیں کرتی ہوں. انسان کا نفس امارہ بھی اس کے اندر ہے جو برائی کی طرف اس کو آمادہ کرتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ رحم کرے وہ بچ جائے. تو میں اپنے نفس امارہ کا شکار ہوئی اور میرے دل میں غلط خیال اس آدمی کے تئیں آیا. یہ حقیقت ہے. میرا رب مجھے معاف کرے. ان ربی غفور رحیم، وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. اس عورت نے بالکل اعتراف گناہ کیا اور رب تعالیٰ سے معافی چاہیے، اور جو حقیقت تھی وہ بالکل اس نے کھول کر کہہ دیا تھا، اور جو بھی کہا وہ بالکل صحیح کہا اس نے. اب جب اتنی برات ہو گئی اور اس کی ساری خبر پہنچی تب حضرت یوسف علیہ السلام نکلے بڑے شان سے اور بادشاہ کے پاس آئے. بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے خاص ہیں، استخلص لنفسی، آپ میرے خاص مشیر رہیں گے، خاص مشیر رہیں گے، اور آج سے آپ کا مقام بہت اونچا ہوگا اور آپ امانت دار ہوں گے، ہر بات میں آپ سے شیئر کروں گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور کہا کہ ساتھ آنے والے قحط سالی کے لیے تیاری کرنے کے لیے 7 جو شروع کے سال ہیں، جو ہرے بھرے سال ہوں گے، جس میں خوب بارش ہوگی، خوب اچھی کھیتیاں ہوں گی، خوب اچھی پیداوار مہیا کی جا سکتی ہے، پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے، اس کو ذرا ٹھیک سے ڈیل کرنا پڑے گا. 7 سال کی پیداوار کو بھی خوب زبردست طریقے سے حاصل کرنا ہوگا، اور جو رسد آئے گی 7 سالوں کے اندر اس کو کھانے کے بعد بھی اتنا بچ جائے کہ اگلے 7 قحط کے سالوں میں وہ لوگوں کے لیے سفیشینٹ ہو. تو اس میں بڑی امانت داری کی ضرورت ہے اور بڑی عقل مندی کی ضرورت ہے اور بڑی حکمت کی ضرورت ہے اور بڑی تدبیر کی ضرورت ہے.
اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو فوڈ منسٹر ہو، فائنانس منسٹر ہو، وہ معاملہ گڑبڑ کرے گا۔ تو حضرت یوسف صدیق نے بادشاہ سے یہ مطالبہ کر دیا، کہا کہ مجھے آپ زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجیے، مصر کے خزانے کا مالک بنا دیجیے، زمین کا معاملہ میرے سر رکھ دیجیے، میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں، مجھے خوب پتہ ہے کہ کھیتیاں کیسے کروانی ہے، زمینوں کے ٹیکس کیسے وصولنے ہیں، کس طریقے سے اپنے خزانے کو بھرنا ہے، تاکہ آئندہ کے 7 قحط کے سالوں میں اس کو کرنا ہوگا۔ تو یہ عہدے کی لالچ نہیں تھی، بلکہ دیکھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہاتھ میں اگر کسی کے منسٹری ہوگی، فوڈ منسٹری ہوگی، فائنانس منسٹری ہوگی، اور وہ گڑبڑ کرے گا تو ملک کا نظام بگڑ جائے گا اور ہاہاکار مچ جائے گی، پھر لوگ کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنی کفایت کہ میں اس کے قابل ہوں اور میں امانت دار ہوں اور مجھے خزانوں کو حفاظت کرنے کا طریقہ آتا ہے، یہ خوبی انہوں نے بیان کر دی تاکہ حق بحقدار رسید، یہ عہدہ، یہ منسٹری ایک اچھے آدمی تک پہنچے جو لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق معاملے کو ڈیل کریں۔ تو اگر ایسا کہیں ہو، ایسا معاملہ ہو اور دیکھیے کہ امانت ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو آدمی اگر اپنے اندر کفایت اور صلاحیت محسوس کرتا ہے تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ کوئی بدتمیزی کہ اپنی تعریف نہیں یا عہدے کی طلب نہیں ہے، یہ عین خیرخواہی تھی جو حضرت یوسف صدیق نے ان کے سامنے پیش کی۔ کیا بات تھی! حضرت یوسف کو منسٹری مل گئی، اور پھر اس کے علاوہ تمام منسٹریوں کے اندر بادشاہ کوئی بھی قدم اٹھاتا، کوئی بھی کام کرتا، ان سے ضرور پوچھتا۔ گویا اگر بادشاہ کے بعد دوسرے نمبر کی کوئی شخصیت اگر تھی مصر میں تو وہ حضرت یوسف صدیق کی تھی۔ اب حضرت یوسف کو اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، جس طریقے سے یوسف کی برات اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی، ویسے ہی یوسف کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمکنت عطا فرمائی، ملک اور حکومت عطا فرمائی، وہ آرام کی زندگی بسر ہونے لگی، خوب اچھے کھانے کھانے لگے، ملک میں جہاں چاہتے تھے آتے جاتے تھے، لاؤ لشکر ان کے ساتھ چلتا تھا، سیکیورٹی ان کے ساتھ چلتی تھی، ماشاءاللہ۔ ایک سمجھا کہ نہیں، آپ یہ کہہ لیجئے کہ وائس کنگ جو ہو سکتا ہے وہ وائس کنگ جا رہا ہے، وی آئی پی نہیں، وائس کنگ، بادشاہ کا نائب جا رہا ہے، سیکنڈ بادشاہ جا رہا ہے۔ اتنی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی۔ مکنہ لیوسف کراؤن پرنس، مکنہ لیوسف فی الارض، کراؤن پرنس ہو گئے۔ ہم نے حضرت یوسف کو زمین میں غلبہ دیا، یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں چاہتے ہیں جا رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں رہ رہے ہیں، محلوں کے اندر رات گزار رہے ہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ کہتا ہے ہم اپنی رحمت سے جس کو نوازتے ہیں، ہم محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ گویا کہ حضرت یوسف بڑے احسان کرنے والے انسان تھے، بہت نیک انسان تھے دنیا کے اندر۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، اور آخرت کا اجر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی والے ہیں۔ سمجھا کہ اب اس کے بعد انہوں نے سنبھالا معاملہ۔ قحط کے سال جب آئے، انہوں نے بڑے بڑے گوڈاؤن بنائے، سب کو جتنا پیداوار رہی، محصولات رہی، سب آیا، جتنا ٹیکس تھا سب کو وصولا، سب کو ٹھیک سے رکھا۔ اب قحط کے سالوں میں دور تک خبر پہنچی، فلسطین تک پہنچی کہ صاحب مصر میں جو بادشاہ ہے اور مصر میں جو کراؤن پرنس ہے اور جو فوڈ منسٹر ہے، وہ اپنے ملک کے لوگوں کے علاوہ اتنا بھی رکھا ہے کہ وہ دوسرے ملک کے اور دوسرے شہر کے لوگوں کو بھی کچھ پیسے دے کر کے کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس قحط کی مار فلسطین میں بھی پڑی تھی، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بال بچوں کے ساتھ تھے۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ لوگ آئے، وہ جا اخوۃ یوسف، اب وہ غلہ لینے کے واسطے آ رہے ہیں مصر فلسطین سے۔ تو جب برادران یوسف آئے اور محل میں گئے جہاں دانا بٹ رہا ہے، تو یوسف صدیق نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ لوگ اس کو پہچان نہیں رہے تھے، کیونکہ اب تو یہ جوان ہو گئے تھے، کافی عمر ہو گئی تھی، سمجھا کہ نہیں۔ اب تو ہم ایگزیکٹ بتا نہیں سکتے کہ 12 سال کے تھے تو گرائے گئے تھے، کہ 7 سال کے تھے تو گرائے گئے تھے، اور اس واقعہ کو کتنے سال ہو گئے تھے، لیکن بہرحال بلوغت کی عمر کو نہ صرف پہنچے تھے بلکہ پختہ بالغ ہو چکے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ کچھ 25 سال کا وقفہ گزرا ہوگا، کسی نے کہا کہ 15 سال کا وقفہ تو کم سے کم رہا ہوگا۔ اب اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ بچے کا چہرہ جو ہے جب بالغ ہوگا تو چہرہ کچھ دوسرا ہو جائے گا، سمجھا کہ، لیکن جو بھائی بالغ تھے
ان کو تو پہچاننے میں کوئی دقت حضرت یوسف کو نہیں ہوئی، لیکن بچہ اب جو بالغ ہو گیا ہے 20 سال 25 سال کے بعد، تو اس کا چہرہ وہ لوگ پہچان نہیں سکے۔ چلیے اچھا ہی ہے، پہچان لیا، سامان دے دیا۔ اس کے بعد پوچھا ہوگا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، سب کچھ سمجھ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کتنے لوگ آئے ہیں آپ کے گھر میں، ابا اماں ہیں کہ نہیں، انہوں خیریت سے ہیں کہ نہیں، اور کون ہے؟ کہا کہ ہم سب تو 10 بھائی ہیں، ایک بھائی میرا چھوٹا والا بھی ہے جو میرا سوتیلا بھائی ہے، بنیامین اس کا نام ہے۔ کہا اچھا اس کو نہیں لے کے آئے؟ اس کو بھی لے کر آتے۔ لا الہ الا اللہ، دیکھتے نہیں میں پورا تول کر کے دیتا ہوں، دلوا رہا ہوں، کچھ بھی کم نہیں کر رہا ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اب میں بہتر مہمان نواز بھی ہوں۔ تم لوگوں کی کتنی ضیافت کی، اللہ جی، ان مکاروں کی ضیافت دیکھ لیجیے۔ حضرت یوسف نے برادروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، عزت کا، اچھی جگہ پہ رکھوایا، کھلایا، مہمان نوازی کی۔ کہا دیکھے نہیں میں کتنی مہمان نوازی تم لوگوں کی کری، اور مال پورا تول کے دیا، ایک اونٹ جتنا وزن اٹھا سکتا ہے اتنا 10 اونٹوں پہ سامان تمہارے لادا ہے۔ یہ تو محبت کی باتیں ہیں، اور آگے چل کے وارننگ ہو رہی ہے، لے کر کے آؤ گے اس کو، یہ تمہارے باپ کے رشتے سے بھائی ہے، سوتیلا بھائی ہوا نا، تم دونوں کی مائیں ہیں، وہ جو بچہ تمہارے گھر میں بالغ ہو چکا ہے اس کو بھی لے کے آنا۔ دیکھتے نہیں میں پورا وزن دیتا ہوں تول کر، اور مہمان نوازی کرتا ہوں۔ یہ تو محبت کی باتیں ہوئی، اب آگے وارننگ ہے، اگر لے کر نہیں آئے اب کی بات، دوبارہ جب آئے اللہ نے دے، فلا قیل لکم عندی، کوئی نپنا نہیں ملے گا، بیرر واپس کریں گے، سمجھا کہ نہیں؟ ولا تقربون، اور تم لوگ ہم سے قریب بھی نہیں ہو سکتے، دربار میں پھٹکنے بھی نہیں دیں گے۔ کہا ان لوگوں نے اچھا ہم اس کے باپ کو پھسلائیں گے، باپ تو اس کو کہیں جانے نہیں دیتا ہے، ایسا ضرور کریں گے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بعد بنیامین ہی ان کے دل بہلانے کا سہارا تھے، اس میں حضرت یوسف کو دیکھتے تھے، وہ ایک سہارا تھا، ایک بیٹا چلا گیا، ایک ہی بیٹا رہ گیا، پھسلانے کی کوشش کریں گے۔ اور حضرت یوسف نے ادھر اپنے خادموں سے کہا کہ ان کے بورے دے دو، بھر کر کے جتنی بوریاں ہیں لا دو ان کو، اور جنہوں نے جو قیمت جمع کی ہے ان کی قیمت بھی ان کے تھیلوں میں، بوروں میں، صندوق میں ڈال دو، ان کو ہماری طرف سے گفٹ ہے، سمجھا؟ جب یہ جائیں گے وہاں اور جب یہ اپنا کھولیں گے سامان، لعلہم یعرفونہا، تو یہ پہچان جائیں گے۔ کیا پہچان جائیں گے؟ کیا پہچان جائیں گے؟ نہیں، کیا پہچان جائیں گے؟ کہیں گے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پیسہ بھی لینا وہ بھول گیا، ارے کیسا ہم لوگ غلہ بغیر پیسے کے لے کر کے آئے گئے، نہیں بھائی چلو پیسہ واپس کر دیتے ہیں تو پلٹے گا۔ یا ایک تو یہ تفسیر ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہماری احسان کا قائل ہوگا، اور احسان کا قائل ہونے کے بعد احسان شناسی میں، قدر شناسی میں دوبارہ آئے گا وہ، اللہ اکبر، یہ زیادہ اچھا مانا ہے، کیونکہ محسن آدمی ہے، وہ احسان کر رہے ہیں کہ غلے کے ساتھ پیسہ بھی دیا، جیسا کہ انہوں نے کہا بھی۔ بہرحال یہ جب اپنے باپ کے پاس لوٹے، کہا ابا اگلی مرتبہ سے مال نہیں ملے گا، اب یہی کھا کے رہنا ہوگا۔ کیوں بیٹا؟ کہا آپ کی تو اب یہ چھوٹے کو بھی بلایا ہے، کہا کہ اس نے خیریت پوچھی تو میں نے کہا ایک بھائی اور رہ گیا ہے گھر پر، کہا اس کو لے کر کے آنا، نہیں تو ایسا نہیں ایسا ہوگا۔ تو باپ نے کہا کہ اب پھر میں تم پر کیسے یقین کروں، کیسے یقین کروں، دودھ کی جلی ہوئی بلی مٹھا بھی چھاچھ بھی پھونک کر پیتی ہے، کہاوت ہے نا، اب میں کیسے بھروسہ کروں تمہاری اس بھائی کے اوپر، تم پر کیسے بھروسہ کروں؟ لیکن اب جب یہ بات ہے تو چلو اللہ بہتر محافظ ہے، واللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے تھیلے بوڑے جھولے کھولے اور دیکھا کہ صاحب ہم جو قیمت لے کے گئے تھے وہ بھی ہماری طرف لوٹا دی، کہا اب اس کے آگے کیا چاہیے؟ ارے وہ تو بادشاہ عجیب ہے، اس نے ضیافت بھی کی، غلے بھی پورے تول کے دیے، ناپ کر کے دیے، ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بابا ہم ضرور جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لائیں گے، کھانا لائیں گے، نمیر و اہلنا، کھانے پینے کی اشیاء لائیں گے، اور اپنے بھائی کی ایک دم دل و جان سے حفاظت کریں گے، ایک اونٹ کے لد کر کے سامان، اور ہماری اس بھائی کا بھی تو آئے گا، تو اس طریقے سے ہم لوگ کھائیں گے۔ ذالک کیل یسیر، اور یہ جو ہے آسان نپنا ہے، یعنی اس کے لیے آسان نپنا ہے، یا یہ ہے کہ صاحب یوں گئے اور یوں آئے، سمجھا کہ نہیں؟ اور ایک
اونٹ کے برابر مل جائے گا مال، یعنی تھوڑا سا وقت لگے گا، بس قلیل مدت میں لوٹ آئیں گے، اور اس کے لیے ایک اونٹ کے برابر گوشت لاد دینا اور ایک اونٹ پر غلہ لاد دینا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کیل یسیر ہے اس کے لیے، اور بہت مختصر سی مدت لگے گی۔ قال لن نرسلہ معکم، کہا ہرگز نہیں بھیجیں گے اس کو تمہارے ساتھ جب تک کہ تم پختہ یقین اور وعدہ نہ کرو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر کے کہ تم اس کو لے کر آؤ گے، الا یہ کہ سب مر جاؤ، الا یحاط بکم، سب کو تم لوگ گھیر لے، کوئی ہیلا نہ رہے، سب مر جاؤ تو وہ بھی مر جائے گا، لیکن اس کو ہلاک کر دو گے، اس کو چھوڑ دو گے موت کے منہ میں، سب تم لوگ خڑامہ واپس آؤ گے، یہ گوارا نہیں ہے۔ کہاں ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد جب جانے لگی یہ دوبارہ آپ جا رہے ہیں تو حضرت یوسف تو اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، جان رہے ہیں، لیکن باپ کی شفقت اور محبت ہے، کہا بیٹا 10 بیٹا ہے، ایک 11 بیٹا ہے، 11 بیٹا جو داخل ہوگا ایک دروازے سے، تو ایک باپ کے 11 بیٹے لمبے ترنگے اچھے خوبصورت لوگ دیکھتے رہا تو نظر لگا دیتے ہیں، نظر بد ہوتی ہے، نظر عین حق ہے، تو ایسا کرنا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ ارے بابا اگر مقدر میں نظر لگنی ہے تو تم 10 دروازے سے داخل ہو جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ الحذر لا جرد القدر، کتنا بھی احتیاط کرو جو مقدر میں ہے اس سے تو بچ نہیں سکتے، لیکن شفقت پدری ہے باپ کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جانا تو الگ الگ دروازوں سے جانا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ نے جتنا مقدر میں کیا ہوگا اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہوگا، وہ تو وہی ہوگا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ لیکن یہ ہمارے دل کی اللہ کہتا ہے کہ وہ جانتے تھے ان کے باپ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر میں کوئی بھی رد و بدل اس طریقے کو اختیار کرنے سے نہیں آتا ہے، لیکن ایک حاجت، ایک ضرورت، بیٹوں کی محبت اور نظر بد سے بچنے اور بچانے کا ایک جذبہ ایک باپ کے دل کے اندر ہے، یوسف کے دل، یعقوب کے دل میں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ تقدیر کو نہیں سمجھتے تھے اور تقدیر پر ان کا ایمان نہ تھا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، ہم نے شریعت کا ان کو علم سکھایا تھا، وہ علم والے تھے، وہ سب سمجھتے تھے کہ تقدیر کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، لیکن شفقت پدری تھی اور نظر بد سے بچنے اور بچانے کی ایک ظاہری تدبیر تھی جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو سجھائی۔ بہرحال جب یہ سب یوسف کے پاس آ گئے تو کسی طریقہ سے حضرت یوسف نے تخلیہ کیا اپنے اس بھائی سے، جو دونوں سگے تھے، ایک ماں باپ کے تھے، اور ساری باتیں سمجھا دی اس لڑکے کو، بنیامین کو، کہ تم میرے اپنے سگے ہو، میں ان بھائیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوں۔ ابا سے کبھی سنا ہے نا تم نے کہ تمہارا کوئی بھائی تھا یوسف جس کے ساتھ ان لوگوں نے ایسا کیا تھا؟ ہاں سب سنا ہے، سب سنا ہے، ساری باتیں۔ تو ٹھیک ہے تم ادھر ہی رکو، میں تم کو جانے نہیں دیتا، سمجھا کہ نہیں؟ تو کیسے روکوں، کیسے روکوں، اس کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو تدبیر بھی بتا دی اس بھائی کو، سمجھا کہ کہا تم کچھ مت بولنا، کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ کو سمجھ میں آوے کیجیے، اب میرے سامنے رزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے، لہذا میں آپ کی طرف ہی رہوں گا، اب آپ جو کیجیے۔ چلیے صاحب، کہا کہ بھائی کو اپنے سے لگایا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں سگا، لا تب تو اس غم مت کرنا بھائی، یہ بھائی جتنے جو کچھ بدماشی کرتے ہیں ان سے غمزدہ مت ہونا۔ جب سب کا سامان بھر گیا دے دیا تو کسی کو کہہ دیا کہ صاحب وہ سقایا جس سے پانی پیا جاتا تھا اور وہ نپنا جس سے تولا جاتا تھا، کہا کہ بنیامین کے تھیلے میں اس کو چھپا کے ڈال دو اندر، پھر لے آتی۔ اور پھر اس کے بعد مؤذن کو خبر ہوئی، پکارنے والے کو خبر ہوئی، دربان کو کہ اعلان کرو کہ بادشاہ کا وہ نپنا نہیں مل رہا ہے۔ اس مؤذن کو پتہ نہیں تھا، اس مؤذن کو کہو کہ نہیں مل رہا ہے، اے قافلہ والو تم لوگ چور ہو۔ ابھی کیا ہوا؟ قالوا اخبروا علیہ ماذا تفقدون، متوجہ ہوئے اس مؤذن کی طرف، پکارنے والے نے کہا کیا کھوج رہے ہو بھائی؟ ارے کہا کہ ہم بادشاہ کے اس شاہ کو تلاش رہے ہیں، جو شاہ کا پتہ بتائے گا اس کو ایک اونٹ اور لاد کے دیں گے۔ کہا بھائی تم کتنا بھی اونٹ لاد کے دو، قسم اللہ کی ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم چور نہیں ہیں بھیا، کیونکہ چور تو چوری کرتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے وہاں سے، وہ کدھر بیٹھ کے رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، نہیں سمجھا؟ چور تو چوری کرتا ہے وہاں سے نوگار ہوتا ہے، ہم تو بیٹھے ہوئے، لو پوری تلاشی لے لو ہماری۔ ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے ہیں، یہ چوری کرنا حد درجہ فساد ہے زمین کے اندر، سمجھ؟ قالو، تو کہا، بات جب ہو گئی تو جو درباری لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اچھا اگر چور پکڑا گیا تو کیا سزا ہوگی؟
تو ان 10 بھائیوں نے کہا کہ جو پکڑا جائے گا وہ چوری کے جرم میں وہ یہیں رہے گا، قیدی رہے گا، آپ کے پاس رہے گا، آپ اس کو رکھ لینا۔ وہ جانتے تھے کہ ہم لوگ تو ہیں نہیں یہ سب۔ اللہ اکبر، وہی اس کا بدلہ ہوگا۔ ان ظالموں کو اللہ نے کیسے بدلہ دیا ہے، اب دیکھ لیجئے کتنی پریشانی میں یہ پڑیں گے۔ کہتا ایسے ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، ان سے ہی یہ فیصلہ لیا، کیونکہ بادشاہ کے ملک میں چور کی یہ سزا نہیں ہوتی تھی کہ اس کو رکھ لے بادشاہ، اس کا کچھ پنشمنٹ ہوتا، جرمانہ ہوتا، چھوڑ دیا جاتا۔ لیکن یہ فیصلہ حضرت یوسف نے اپنے ان بھائیوں سے، سوتیلے بھائیوں ہی سے کروایا کہ تم ہی فیصلہ کر دو کہ اگر چور پکڑا گیا تو کیا سزا ہوگی۔ کہا اس کو رکھ لیجئے، یہ فیصلہ تو تمہارا ہی ہے نا، تمہارے فیصلے کے مطابق۔ کہا چلو، تلاشی شروع ہوئی۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، وہ بھائی کا جو بوڑا تھا اس سے پہلے کا کے بوڑے تلاش، کیونکہ اگر سیدھا بھائی کے بوڑے کو تلاشتے اور وہاں سے سیدھا لے کر کے آتے تو معلوم ہوتا کہ پلاننگ ہے پہلے سے طے۔ کہا چلو چلو تلاشو تلاشو تلاشو، اب ان کی 5 بوڑیاں ہیں، ان کو تلاشو، ہٹاؤ بھائی، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ بہت دیر کے بعد جب آخری باری آئی بنیامین کے برتن کی تلاشی کی تو اس میں سے وہ سا نکل گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قید، یہ چال اور یہ طریقہ ہم نے یوسف کو سکھایا تھا۔ اللہ، اب اللہ تعالیٰ کے سکھانے پر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ کتنا لے یوسف، ہم نے یوسف کے لیے یہ چال چلی تھی اور سکھایا تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے ملک میں لے نہیں سکتا تھا، اسے بھائیوں ہی سے فیصلہ کروایا۔ ہم جس کو چاہیں علم اور عزت دیں، فوق کل ذی علم علیم، یہ علم ہم نے سکھایا۔ یوسف سے بڑھ کے بھی کسی کو علم ہے، اس سے بڑھ کے کسی کو علم ہے، اور سب سے بڑا علم والا اللہ ہے، وہاں جا کر کے علم کی منتہا۔ اب دیکھیے جب چوری پکڑی گئی تو یہ کہتے ہیں برادران یوسف، پھر یہاں پر ان کی شرارت دیکھیے، کہا اگر یہ چور ہے تو کیا تعجب، اس کا ایک بھائی جو تھا نا وہ بھی چور تھا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی ہوتا تو کتنا ابل پڑتا اسی وقت، جوتا لگاؤ، اس کو پکڑو مارو۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن حضرت یوسف نے بات کو چھپایا، غصے کو پی گئے، برداشت کر لیا، کچھ نہ بولے، اور جی میں کہا کہ تم لوگ یوسف سے اور اس کے بھائی سے زیادہ برے ہو، جو اتہام لگا رہے ہو یوسف پر، اس کے بھائی پر، وہ تو اس اتہام سے متہم نہیں ہے، لیکن انتم شر مکانہ، تم لوگ برے ہو۔ یہ بات جی میں کہی، منہ پہ نہیں کہی، اور غصے کو پی گئے، برداشت کر لیا، کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے راز کے افشا کا۔ واللہ اعلم بما تصفون، یہ کہا تم لوگ جو کہہ رہے ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا صحیح کہہ رہے ہو کیا غلط کہہ رہے ہو، چھپا لیا۔ اب تو باپ سے بڑا پکا وعدہ کر کے آئے تھے، اب لگے آرزو منت سماجت آرگومنٹ کرنے کے لیے کہ ہم ہی میں سے کسی کو لے لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے۔ کہا کہ ان کو اور بھائیوں میں کیا دلچسپی تھی، ان کو تو اپنے بھائی میں دلچسپی تھی۔ کہا ایسا کیسے کرتے، ظلم کرتے، مال نکلا ہے اس کے برتن سے، یہ نہیں کہا کہ اس نے چوری کیا۔ اللہ اکبر، یہاں دیکھیے جملے کی حقانیت کو دیکھیے۔ کہا کہ آپ بڑے محسن ہیں، کہا معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم نے اپنا نپنا جہاں پایا ہے اس کو پکڑیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ اس نے چوری کی ہے، کیونکہ اس نے چوری بنیامین نے نہیں کی تھی۔ خوبصورت لفظ کا استعمال ہو رہا ہے کہ جہاں ہم نے اپنا سامان پایا ہے ہم اسی آدمی کو لگیں گے۔ سمجھا کہ نہیں؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو ظالم ٹھہریں گے، ہم ظالم ٹھہریں گے۔ تم کہتے ہو آپ محسن ہیں، محسن کا یہ مطلب ہے کہ جہاں سے جو چیز نکلی ہے اسی کو پکڑے، اگر دوسرے کو پکڑیں گے تو محسن نہیں رہ جائیں گے، ہم تو ظالم بن جائیں گے۔ جب کسی طرح کی کوشش کے بعد بالکل ناکام ہو گئے تب سب گئے 10 میٹنگ کرنے کے لیے کہ اب کیا ہوگا بھائی۔ کہا کچھ بھی کرو بھیا، لیکن بڑے بھائی نے کہا کہ نہ، میں تو سب میں بڑا ہوں، تم سب جاؤ، میں یہیں رہتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ کہو کہ بھائی بھی رک گیا ہے وہاں، بڑا بھائی، اور جا کے ساری حقیقت سنا دینا، اور کہتا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو بستی والوں سے پوچھے نا جہاں اس بستی سے آیا ہے جو قافلہ، مصر کو بستی کہی جا رہی ہے، القریہ، تو قریہ کا مطلب یہ ہے جہاں آدمی بستے ہوں۔ مکہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے۔ کہا کہ آپ اس قافلے سے پوچھیے جو قافلہ قریہ سے آیا ہے، ملک مصر سے آ رہا ہے، اس سے پوچھ لیجیے، وہ آپ کو بتائے گا۔ لیکن حضرت یہاں تو سچے تھے یہ لوگ، پھر بھی چونکہ حضرت یوسف دھوکہ کھا چکے تھے ان سے، یہاں بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، سب تمہاری مکاری ہے، تم لوگوں کی مکاری ہے، تم لوگوں کی مکاری ہے، بل سب غلط لکم انفسکم۔ سمجھا کہ نہیں؟
تم نے وہی کام کیا ہے جو تم نے یوسف کے معاملے میں کوتاہی کی ہے. سمجھا کہ نہیں؟ سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. ہم صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ تینوں کو لے آئے گا. کتنا یقین ہے. اصل اللہ یاتین بھی جمیعا. اب بہم ہے، بہما نہیں ہے. سمجھا کہ نہیں؟ کیونکہ ایک کا تو پتہ نہیں ہے، ایک وہاں محفوظ ہو گیا ہے، اور ایک پکڑے گئے بھائی کی ہمدردی میں اور باپ کے ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے وہاں اس نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے. بڑا بھائی سب کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا انہ وہ للمبین. اور اس کے بعد وہاں سے مجلس سے بڑے رنجیدہ ہو کے کہا یا صفا یوسف، ہائے افسوس یوسف تو کہاں ہے. تو بھائیوں نے کہا کہ بس سٹیا گئے آپ لے دے کر کے. صرف یوسف لگتا ہے کہ جس وقت آپ فنا کے گھاٹ اتر رہے ہوں گے یا جس وقت مر رہے ہوں گے نا، اس وقت بھی اگر آپ کے زبان سے کچھ اگر نکل سکتا ہوگا تو صرف یہی نکلے گا کہ یا صفا یوسف، ہائے افسوس میرا یوسف تو کدھر ہے بیٹا. یہی نکلے گا آپ کو. ہمیشہ آپ اسی کا ذکر کرتے ہیں حتیٰ تکون حرضاً حتیٰ تکون فانیاً اور تکون من الحالکین. ہلاکت میں اور فنا کے گھاٹ بھی اتر رہے ہوں گے تو آپ کے زبان پر وہی بیٹا جاری رہے گا، وہی نام آئے گا. کہا کہ میں نے تم لوگوں کو کچھ کہا؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. میں اپنے شدید غم کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. تم کاہے نہ بگڑ رہے ہو، ناراض ہو رہے ہو؟ ہم نے تم کو تو الزام نہیں دیا. چپ ہو گیا. ارے تم کیا جانو؟ میں وہ جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ علم ہمیں عطا ہے جو تمہیں عطا نہیں ہے. پھر کہا بیٹو جاؤ 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 جاؤ، خبر لو، دیکھو کہاں ہے، تلاشو ان کو، جاؤ پھر لوٹو، وہیں لوٹو. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. جس کے پاس امید ہوتی ہے رحمت الہی کی نا، اس کے کام میں نشاط اور رحمت اور پھرتی آتی ہے. اب جو نا امید ہو جاتا ہے کہ تو تب کچھ نہیں ہوگا، اب تو فیل ہو رہا ہے امتحان میں، فیل ہی ہونا ہے بھائی کیا، تو وہ محنت نہیں کرے گا. اور جس کی امید لگی ہوئی ہے کہ نہیں میں محنت کروں گا میں پاس ہو جاؤں گا، تو انشاءاللہ وہ محنت اور زیادہ کرتا ہے. اس لیے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ رحمت سے مایوس تو کافر ہوتے ہیں. جس دن رحمت سے مایوس ہو جاؤ گے اس دن تھک ہار کے بیٹھ جاؤ گے. تو کرو کام، محنت کرو. جب وہاں گئے اب کی کہا کہ عزیز مصر اللہ مسنا واہلنا الضر. بڑی شدید بھوک اور پیاس کی زندگی اور بڑی شدت کی زندگی ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی گزر رہی ہے. فاقہ کشی کی نوبت ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور بہت ہی ہلکا سا مال، قلیل مال لایا ہوں، بلکہ یہ کہہ لو کھوٹا سکہ لایا ہوں جو نہیں چلے گا. بہت زیادہ گھسنے کے بعد، پہلے دیکھا ہوں گے یہ لوگ چاندی کا سکہ چلتا تھا تو لے جا کر کے بنیا کی دکان پر دیتے نا، اس کو خوب گھستا، دیکھتا کہ کالا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. ارے یہ ٹلہا ہے، ایک نمبر نہیں ہے سکہ. سمجھا کہ نہیں؟ کھوٹا سکہ تھا نہیں لیتے. بھائی لے لو بھائی. ارے نہیں ہے بھائی چل جائے گا لے لو. اس کی خوش آمدیں ہوتی تھی. جی کہا کہ جو لے کر کے آئے ہیں نا وہ بہت قلیل مال ہے اور شاید کھوٹا بھی ہے، وہ آپ ہی لے کر کے چلا سکتے ہیں تو چلے گا وہ نوٹ، ورنہ چلنے والا نہیں ہے. ببضاعۃ مزجاۃ، ردی مال لے کر کے آئے ہوں قیمت میں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ہم پر صدقہ کیجیے اللہ ہو. یہ جو دیکھا تو حضرت یوسف کی آنکھیں بھر آئی. دل میں رقت تاری ہو گئی کہ ہمارے بابا، ہماری ماں یا ہماری خالہ جو بعد میں ماں بنی ہے ہماری، میرے پاپا نے شادی کی ہے اور ہمارے بھائی ہیں، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے بھی ہوں گے، شیرخوار بھی ہوں گے، رو رو کے ان کا یہ حال کان ہے، کھانے پینے کے بغیر وہ مر رہے ہیں. یہ حالت ہے. دل بسیج گیا ان کا، ابل پڑے. اور اس کے بعد انہوں نے جب کہا، یہ دیکھیے کتنا ایموشنل یہ سین ہے، کہا کہ او فلن الکین، پورا پورا تول کے دیجیے اور یہ کھوٹا سکہ ہی صحیح لے لیجیے اس کو، وہ تصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کر دیجیے آپ. چلیے سمجھیے گا کہ بے قیمت کے آپ ہم کو دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں ہم کو. جب اس طرح اور اللہ تعالیٰ متصدقین کو اچھا بدلہ دیتا ہے، تب حضرت یوسف نے جہاں بات کو نکالا، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تم جانتے ہو نا کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. اذ انتم جاہلون، یہ اس وقت کی بات ہے جب تم جاہل تھے، ناواقفیت میں کیا ہوگا. دیکھ لیجیے عذر تلاش رہے ہیں بھائی کا، جان بوجھ کے کنویں میں گرانے والے مارنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تم جاہل نادان رہے ہوگے، یا یہ کہہ لیجیے کہ ظلم تو کیا تھا، لیکن ظلم تو جاہل اور نادان ہی کرتا ہے. پڑھا لکھا عقل مند کم ظلم کرتا ہے جان بوجھ کر کے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذر میں پیش کر رہے ہیں یہ بات، یا ہو سکتے ہیں کہ ڈانٹ میں کہہ رہے ہیں جاہلوں، تم نے جاہلوں جیسا طریقہ اختیار کیا تھا. اب جو اس آدمی عزیز مصر سے پہلی مرتبہ جو یوسف کا نام سنا تو چونکی، اور اس کے بعد کہا
قالوا انک لانت یوسف، آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا جی میں ہی یوسف ہوں، میں ہی یوسف، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے؟ وہذا اخی، اور یہ جو ہے جس کو میں نے رکھا تھا یہ میرا بھائی ہے نا، سگا تو آپ تو جانتے ہی ہیں۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، کس مقام تک پہنچایا ہے، اور آپ لوگوں کو ہمارے پاس لے آیا ہے۔ اصل میں ہے کہ انہ من یتقی و یصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اور مشکلات زندگی کے اوپر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی پر ہونے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کہا قسم اللہ کی، اللہ نے آپ کو تو بڑی عزت آپ کو عطا فرمائی، ہم لوگ بالکل خطا کار تھے، بالکل خطا کار تھے۔ حضرت یوسف نے کہا دل ہو تو ایسا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی پھٹکار نہیں، کوئی ملامت نہیں، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو بخشنے وہ ارحم الراحمین، وہ ارحم الراحمین، جاؤ اور لے جاؤ میرا یہ کرتا، اور جا کر کے باپ کے چہرے پر ڈال دے رہا، اس کی آنکھیں جو رو رو کر کے میرے فراق میں اندھی ہو گئی ہیں، سجھائی نہیں پڑتا اس کو، آنکھ آ جائے گی واپس، کیونکہ یوسف کی محبت رگوں پہ میں سمائی ہوئی تھی، دل کے کونے کونے میں تھی، اور جب دل ہی سوکھ گیا تھا ان کا غم کے مارے تو آنکھ کی روشنی سوکھ گئی تھی، لیکن جیسے ہی یہ خوشبو لگے گی ناک میں اور دل میں اترے گی یوسف کی محبت، تو ایسے وہ ہرا ہوگا اور ایسے اس کے بدن کے اندر جنبش آئے گی اپنے بیٹے کو پا کر اور اس کی خوشبو کو پا کر کہ اس کی آنکھوں کی لائٹ واپس آ جائے گی۔ یہ وہ جذبات ہے جس کو ہم الفاظ کا جامع نہیں پہنا سکتے۔ آپ کہا لے جاؤ یہ قمیص اور ابا کے چہرے پہ ڈال دینا، وہ بصیر ہو جاتے، بینا ہو جاتے، اور سب پورے بال بچے کو اٹھا کر کے لے آؤ ادھر، جتنے سب کے بچے ہیں تمہارے ساتھ مصر میں آؤ اور ٹھاٹ سے رہو۔ اب جب قافلہ وہاں سے نکلا ہے تو یوسف کو خوشبو لگنے لگی ہے، یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی خوشبو لگنے لگی۔ اللہ اکبر، کنویں میں گرایا تھا، 3 میل کی دوری پر یا 9 میل کی دوری پر کنواں رہا ہوگا تو بیٹے کی فراق کی خوشبو اور غم کی بدبو نہیں لگی، لیکن آج مصر سے فلسطین میں قافلہ چلا ہے اور خوشبو لگ رہی ہے۔ گہے بر تاڑ میں اعلیٰ نشیرم، گہے بر پشت پائے خود نبیرم، کبھی تو آدمی بہت دور کی دیکھتا ہے اور کبھی پیچھے کے پیچھے کی بات نہیں جانتا، نہیں دیکھ پاتا، اللہ کی قدرت۔ باپ نے کہا کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، خوشبو مل رہی ہے، پھر لوگوں نے کہا لولا ان تفندون، کاش کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ بڑھوا سٹھیا گیا ہے، اگر سٹھیایا ہوا نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو لگ رہی ہے، بھینی بھینی آ رہی ہے۔ پھر لوگوں نے کہا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب بھائی تو ادھر گئے تھے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہا انک لفی ضلالک القدیم، آپ اپنی وہی پرانی گمراہی میں ہیں، یعنی پرانی بھول بھلیا میں ہیں آپ۔ ہاں، بیٹے کی محبت کے لیے جب بشیر آیا ہے، بشارت لے کر کے اس کرتے کو چہرے پر رکھا ہے، آنکھ کی روشنی واپس آ گئی۔ اللہ اکبر، کاش دیکھو میں کہتا تھا نا کہ میرا یوسف زندہ ہے، میں وہ جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو۔ کہا ابا اب کیا بتاوے، ہمارے لیے گناہوں کی مغفرت کی دعا کر دیجیے، ہم بہت غلط کار تھے، خطا کار تھے۔ باپ نے بھی بیٹے کی محبت میں کہا سوف استغفر لکم ربی، میں ضرور دعا کروں گا لیکن ابھی نہیں، قبولیت دعا کے وقت کا انتظار کرنے دو، سحر کا وقت آنے دو۔ مفسرین کہتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر نزول حقیقی فرمائے گا اس وقت دعا کروں گا تاکہ سنی جائے اور تمہارے جرم کو اللہ معاف کر دے۔ اس کے بعد سارا قافلہ وہاں پہنچا ہے اور اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو اوپر تختے پر بیٹھایا سنگھاسن پر، اور ان کے جو بھائیاں تھے 11 وہ ستارے، وہ سب کے سب نیچے تھے، اور تب کہتے ہیں اور سب کے سب جھکے سجدے میں۔ کہا ابا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے آپ کو بچپن میں بتائی تھی، آج رب نے کیسے اس کو حق کر دیا۔ وقد احسن بی، احسن بکم نہیں، اعلیٰ ظرفی یہ ہے، اعلیٰ ظرفی یہ ہے، وقد احسن بی، مجھ پر اس نے یہ احسان کیا کہ آپ سب لوگوں کو لے آیا۔ احسان ان پہ ہو رہا ہے کہ دربار شاہی میں مہمان شاہی بنے ہوئے، بادشاہ کے مہمان بنے ہوئے۔ کہا یہ احسان اس نے آپ پر نہیں ہم پر کیا ہے۔ کب؟ اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھ کو قید خانے سے نکالا، کنویں سے نکالا، اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ بھائیوں کو معاف کر چکے تھے کہ جاؤ اللہ معاف کرتا تم کو، کوئی پھٹکار دیا۔ اتنا یہ کہتے کہ کنویں میں ڈالا تھا اور اللہ نے وہاں سے مجھ کو نکلوایا تو بھائی لوگ شرم سے سر جھکا لیتے کہ اوہ، اس سیاہ کارنامے کا دوبارہ ذکر نہیں کیا، اس کو بھول گئے۔ کہا کہ اللہ نے احسان کیا، قید خانے سے مجھ کو نکالا بابا،
وجاء بکم من البدو، اور آپ کو بدوی سے دیہاتوں سے لے کر کے آ گیا۔ اصل میں کوئی بھی نبی دیہات سے نہیں آیا ہے، اسی میں سورہ میں لکھا ہوا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، سارے نبیوں شہر سے ہوتے تھے۔ دیہاتی بچڑ ہوتے ہیں، اجڑ ہوتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، بیوقوف ہوتے ہیں، شہری پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تہذیب یافتہ ہوتے ہیں۔ تب یہ جاءکم من البدو، کیا مطلب اس کا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب شہر میں تھے، لیکن بعد میں کسی وجہ سے انہوں نے دیہات میں سکونت اختیار کر لی تھی، سمجھا؟ یا ہو سکتا ہے کہ بدا یا بدو نام کی کوئی بستی تھی جو آؤٹ کٹ میں تھی فلسطین کے، وہاں سے آپ کو لے کر کے آیا ہے، سمجھ لیں گے، تاکہ آیتوں کا تعارض دور ہو جائے۔ یہ احسان اس کا مجھ پر ہے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈلوا دیا، بھائیوں کے درمیان ڈلوایا، میرا کیا معاملہ تھا، لیکن اپنے کو بھی اس جرم میں شریک کر رہے۔ جی تواضع کی انتہا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ بڑا لطف و کرم کرنے والا ہے۔ دیکھیے تو کیسا لطف ہوا ہے، کیسے ہم آپ سے جدا ہوئے، کہاں ہم قید خانے میں 7 سال رہے، پھر کیسے آئے، کیسے حالات پیدا ہوئے، اور آپ کیسے سب آ گئے، پورا خاندان میرے سامنے ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم۔ اور رب تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ زمین و آسمان کے بنانے والے مولا، دنیا میں تو نے اتنی عزت دی ہے، بادشاہت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، بادشاہ کا پرنس بنا دیا ہے، ہم کو کراؤن پرنس بنا دیا ہے، بادشاہ ہر معاملے میں مجھ سے مشورے کے بغیر ایک قدم نہیں آگے چلا تھا، لیکن مجھے اسلام پر رکھ، اسلام پر موت دے، تب سمجھیں گے کہ کامیابی ہے۔ اگر ساری دنیا بھی کسی کے قدموں پہ ڈھیر ہو جائے لیکن اگر موت اسلام پہ نہ آئے تو بیکار ہے۔ اس لیے دعا کریں توفنی مسلمن، اسلام پر موت ہم کو دینا، والحقنی بالصالحین۔ اللہ کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں نبی جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نبی امی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، دنیا کے کسی معلم کے سامنے آپ نے زانو تلمس تہ نہیں کیا، یہ یوسف کا اتنا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ، اس تفصیل کے ساتھ ایک نبی ہی کر سکتا ہے جس کے اوپر اللہ نے وحی کی ہو۔ یہ زندہ ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ اتنی باتیں ہیں جو یہودیوں کو بھی پتہ نہیں، عیسائیوں کو بھی پتہ نہیں۔ وما کنت لدیہم، میں نبی آپ اس وقت نہیں تھے جس وقت ان کے برادران یوسف اتفاق کر رہے تھے ایک امر پر۔ کس امر پر؟ کہ اس کو کنویں میں ڈال دینا ہے، مکاری کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، لیکن اے نبی آپ کی حرص کے باوجود بھی دنیا کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ توحید ربوبیت کو تو مانتے تھے مکہ والے کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، لیکن ایک معبود حقیقی نہیں مانتے تھے۔ تو جب تک آدمی توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کا قائل نہ ہو اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بدھائی ہے اپنے نبی کی کہ صاحب المشرکین کے حال یہ ہے کہ یہ بہت ساری آیتوں سے گزرتے ہیں، زمین و آسمان میں بہت سی اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اندھے ہو کر گزر جاتے ہیں۔ اے نبی آپ اپنی دعوت کا کام کرتے رہیے، دعوت کا کام علم اور بصیرت کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ اے نبی آپ کہیے کہ یہ میرا طریقہ ہے اور میرے سچے متبعین کا طریقہ ہے۔ تو سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اور اس کے بعد ہوتے ہوتے آخری آیت پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، ان انبیاء کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، اچھے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے، برے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ اچھے لوگوں کا انجام اللہ کے یہاں کتنا اچھا ہوتا ہے، اب برے لوگ اپنے انجام کو اور ذلت کو کیسے پہنچتے ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن مفترا نہیں ہے، گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے جو اگلی کتابوں کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ تفصیل کل شیء، اور ہر چیز کو کھول کھول کر کے دین کی احکام کی، شریعت کی، حدود کی، کفارات کی تمام چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ کتاب سراپا ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔